اب بات کرنی ہے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی عمیر، وہ یہ ہے کہ 2 ماہ سے جاری گرمی کی لہر نے یورپ کو بدترین خشک سالی سے دوچار کر دیا اور انگلینڈ میں پانی کے ذخائر خشک ہو گئے ہیں۔ جرمنی میں دریا خشک ہونے سے دوسری جنگ عظیم کے نوادرات جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے، یعنی پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ پانی کتنا نیچے چلا گیا ہے، اور ایک رپورٹ میں نے دیکھی کہ جو سمندری ٹیمپریچر ہے، جو سمندر کے نیچے پانی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی اب بڑھ چکا ہے، اور یہ جو اب ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا، جس سے ابھی حیات کو بھی سنگین خطرہ ہے اور ظاہر انسانوں کو بھی خطرہ ہے، لیکن اس سب کے ذمہ دار بھی ہم انسان ہی ہیں۔ ابھی آپ نے انگلینڈ کی بات کی، پاکستان گلوبل وارمنگ سے اور اس کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ پہلے ہی نمٹ رہا تھا، لیکن اب یہ اثر جو ہے وہ ان تمام ممالک تک بھی پھیل چکا ہے۔ یورپ میں ہزاروں اموات ہو گئی ہیں اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، لیکن ہم ہیں کہ انسان ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہنگامی طور پر ہمیں جو ہے بنیادی جو اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے، میکسیمم درخت لگائیں، اور چونکہ جو آپ کا فیول ہے جب وہ برن ہوتا ہے، آپ کی جو یہ بجلی جب چلتی ہے تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہیٹ کریٹ کریں، جس سے گلیشیئرز بھی جو ہے وہ پگھلتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی شفق نے بات کی برطانیہ کی، شفق نے بات کی جرمنی کی، لیکن آپ کو اٹلی کی صورتحال ہم بتا دیتے ہیں۔ اٹلی میں بھی چاول کے کھیت بنجر ہو گئے ہیں۔ رومانیہ کی بات کریں تو رومانیہ میں جو ایٹمی بجلی گھر ہے اس کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بند کرنا پڑ گیا شفق۔ اور عمیر یہی نہیں بلکہ بلغاریہ، پولینڈ اور ہنگری میں بھی ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ تو پھر جناب ہم بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر اب نہیں آپ نے خیال کیا نا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ تو بہت دیر ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی سب اپنا جو ہے نا اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، اپنے حصے کا کام کریں، درخت لگائیں، اپنے کلائمیٹ کو بچانے کی جو آپ کے ماحول ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ کلائمیٹ چینجز سے بچا جا سکے۔ اور شفق اس میں اپنے ناظرین کو رپورٹ دکھانے کے لیے ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ کی کرپٹو کرنسی ہے، کرپٹو کے اوپر جب کام ہوتا ہے، کرپٹو کی جب مائننگ کی جاتی ہے تو وہاں پر پانی یہ پانی جو پینے لائق ہوتا ہے نا، اس کی پرسنٹیج تو بہت کم ہے نا پوری دنیا میں، وہ پانی یوز ہو رہا ہے۔ جب اے آئی کو ہم یوز کرتے ہیں تو پانی کا ایک ڈراپ جو ہے وہ ہم اس اے آئی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ کتنے بڑے نمبر پر، کتنی بڑی تعداد میں ہم یوز کر رہے ہیں اے آئی کو، اس کا فائدہ، اس پر بحث ایک تو چل رہی ہے، لیکن جو آپ کے کلائمیٹ کے اوپر ان چیزوں کا امپیکٹ آ رہا ہے، ان کے سرورز کو کول ڈاؤن رکھنے کے لیے جو ہے وہاں پہ پانی کو یوز کیا جاتا ہے۔ ایٹمی بجلی گھر بند ہو گیا ہے، لیکن اے آئی کے لیے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور باقی جب آپ کرپٹو کی مائننگ کرتے ہیں وہاں پر یہ جو پینے کا اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کے چھٹے سپیل کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آج رات سے 21 اگست تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا کیا الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ جو بالکل پی ڈی ایم پنجاب نے صبح بھر میں مانسون بارشوں کے چھٹے سپیل کا الرٹ جاری کیا ہے، جس میں 16 اگست رات سے 21 اگست تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ اگر بات کریں راولپنڈی، مری گلیات، جہلم، گجرات، گجراوالا کی، تو ان تمام علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی ہے، جبکہ لاہور، قصور، اوکاڑا، شیخوپورہ، ننکانہ کے گرد و نواح میں بھی بارش متوقع رہے گی، جبکہ فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ، ٹیک سنگھ میں 20 اور 31 اگست کو بارش ہو سکتی ہے، جبکہ 17 سے 20 اگست تک راولپنڈی، گجراوالا، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور کے نشیبی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ سامیہ۔ اہم خبر دیں، نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ پہلے خواتین کی نشستوں کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کا مری میں ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ سما عثمان خان نے، ان سے جانتے ہیں۔ عثمان، اس اجلاس کی اندرونی کہانی بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، آج دوسرے روز بھی مری میں مشاورتی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں نون لیگ جگہ کے صدر شاہ غلام قادر اور مریم نواز اور نواز شریف شریک ہوئے، اور پہلے مرحلے میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر نام فائنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اوورسیز کی مختص ایک سیٹ پر بھی آج فیصلہ نہیں ہو سکا، وزارت عظمیٰ کے لیے بھی امیدوار فائنل نہیں کیا گیا۔ تاہم وزراء کا کہنا ہے کہ شاہ غلام قادر کی پوزیشن جو ہے وہ محفوظ ہے، ان کے ساتھ ساتھ طارق فاروق اور نلٹائڈ وقار نور بھی اس دور میں شامل ہیں۔ خواتین کے لیے کیونکہ مخصوص نشستوں پر آج غور کیا گیا ہے، سہرش قمر، مریم کشمیری، ناصرہ خان، نثار عباسی، ماریہ اقبال ترانہ کے نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ اسی طرح اوورسیز کی نشست پر راجہ جاوید اقبال کے نام، حاجی احسان دانش، عبدالرحمان ابراہی، راجہ تسلیم اور دیگر شامل ہیں۔ اسی طرح جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، ان کے ناموں پر مشاورت جو ہے مکمل کر لی گئی، اور فیصلہ نواز شریف اور مریم خود کریں گے۔ اور ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ خالد مقبول شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کا علاج صرف وفاقی وزیر صحت کے پاس ہے۔ ایم کیو ایم کی خود ساختہ اور نام نہاد قیادت عوام کی منتخب کردہ ہے۔
सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा मुत्तहिदा कराची की अवाम तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। फारूक सत्तार मौजूदा मुत्तहिदा के 12वें खिलाड़ी हैं जो अब मुत्तहिद नहीं रही। सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा को तकसीम होता देख रहा हूँ। नासिर शाह ने दावा किया कि मुत्तहिदा से मीम और खे अलग हो जाएंगे, बाकी फे फीते की तरह घूमता रहेगा। खालिद मकबूल और दीगर को समझ लेना चाहिए कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब आपको बताएं कि सूबा हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान के सूबा हज़ारा की हिमायत में बयान का खैर मकदम। विफाकी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान ने सूबा हज़ारा के क़याम की हिमायत करके हमारे दिल जीत लिए हैं। हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत पर अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने जारी बयान में विफाकी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हमारे लिए हौसले का बाइस है। नए सूबों के क़याम से किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं है। अवाम को हुकूक उनकी दहलीज पर मिल सकते हैं तो इसमें काम जल्द करना चाहिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सूबा हज़ारा की बात कर चुका हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वो जल्द इस हवाले से इजलास बुलाएंगे। वक्त के साथ नए अजला और तहसीलें बनी हैं, नए सूबे भी बनने चाहिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आइन तो अवाम के हुकूक का तर्जुमान होता है, ना कि रुकावट। मरकजी कोऑर्डिनेटर सूबा हज़ारा तहरीक प्रोफेसर सज्जाद कमर ने भी सूबा हज़ारा की हमायत करते हुए अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि अब्दुल अलीम खान की तरह बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। लोगों के बाहर निकलने और खराबियां पैदा होने से पहले उनका मुतालबा पूरा करें। हज़ारा और बहावलपुर के लोग जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। हमारा कल्चर बन चुका है कि जब तक खून खराबा और फसाद ना हो हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते। प्रोफेसर सज्जाद कमर के मुताबिक छोटे सूबे पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के ज़ामिन होंगे। कराची में जमात इस्लामी आज पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। एहतजाज के पेश नज़र गवर्नर हाउस के करीब कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। हामिदुर रहमान वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी हामिद, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? देखिए, जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आज मरकजी जो धरना है जमात इस्लामी का वो गवर्नर हाउस के बाहर दिया जा रहा है और यहाँ पर गवर्नर हाउस आने वाले जो रास्ते हैं इनको कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। अगर आप फवारा चौक की तरफ से जाएं या मेट्रोपोल की तरफ से गवर्नर हाउस आना चाहें तो दोनों जो रास्ते हैं यहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जो डंडा बरदार फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस का ये कहना है कि किसी सूरत मुजाहिरीन को इस तरफ आने नहीं दिया जाएगा और उनको यहाँ धरना नहीं देने दिया जाएगा। जमात इस्लामी का कहना है कि शाम 5 बजे जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं वो खिजरा मस्जिद पर जमा होंगे, वहाँ से पैदल मार्च करते हुए गवर्नर हाउस आएंगे और उनका यही कहना है कि वो हर सूरत गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। उनका यह कहना है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए, पेट्रोलियम लीवी जो है उसके खिलाफ जो ये धरना जारी रहेगा। जी।